یہ جو برائلر مرغا ہے جس کو آپ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ گوشت ہے اور آپ کو گوشت کھلایا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں کیمیکل کا ایک باکس ہے جو کہ 45 ڈیز میں کمپلیٹ ہو کے تیار ہو کے ریڈی ہو کے آپ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ پھر اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، نہ تو اس کی پیدائش قدرتی ہے، نہ اس کی بڑھوتری جو ہے وہ قدرتی ہے، اور اس میں قدرت والی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی خوراک اس کی قدرتی ہے۔ آپ اگر اس کی بات کریں تو جب یہ پیدا ہوتا ہے تو قدرتی طریقے سے پیدا نہیں ہوتا، اس کو پیدا کروایا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے، اور پھر جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ویکسینیشنز لگتی ہیں، مختلف قسم کی اس کو اینٹی بائیوٹکس لگائے جاتے ہیں، اور اینٹی بائیوٹکس لگانے کے بعد پھر اس کی جو خوراک بنتی ہے اس خوراک کو آپ اگر دیکھیں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ارسینک اس میں ڈالی جاتی ہے، اور ارسینک ایک زہر ہے اور جو کہ اس کی خوراک میں ڈالنا مجبوری ہے۔ اس کی اپنی گندگی سے ہی اس کی خوراک کو تیار کیا جاتا ہے۔ بڑے جانور جو ہیں ان کی جو گندگی ہے اس کی بھی خوراک سے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ مردہ جانوروں کا ان کو بھی اٹھا کے اس میں وہ تیار کیا جاتا ہے، ان کی خوراک ان سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ پیدا غیر قدرتی عمل سے ہوا، قدرتی عمل سے نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر خوراک اس کی فطری طریقے سے نہیں ہے، اس کو خوراک دی جاتی ہے باقاعدہ اس کو بڑا کرنے کے لیے۔ یہ جہاں پہ اس نے 6 مہینے میں یا 5 مہینے میں بڑا ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ 45 ڈیز میں بڑا ہو کے آپ کے سامنے یہ تیار ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو کھانے شروع کر دیتے ہیں۔ اور جناب اوپر سے پھر آپ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ مرغا کھا رہا ہوں تو میرے اندر زیادہ طاقت آ رہی ہے، اور سب سے جو اہم اور جو اس کی جو خطرناک چیز ہے وہ اس کا جو اس کی کلیجی ہے۔ آپ کبھی اس کے کلیجی کے اوپر غور کریں تو بہت بڑی آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ کلیجی کا کام کیا ہوتا ہے کسی بھی باڈی میں؟ کلیجی کا کام یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جتنے بھی اس کو ملتے ہیں، جو پوائزنز ہوتے ہیں، جو زہریلے مادے ہوتے ہیں، اس کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے، اور سٹور کرنے کے بعد جتنی بھی وہ بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری کلیجی میں آ کے جمع ہو جاتی ہیں۔ اب چونکہ یہ تو کھاتا ہی پوائزن ہے، کھاتا ہی کیمیکل ہے، تو سارا کا سارا جتنی بیماریاں ہیں وہ اس کے کلیجی کے اندر آ کے جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم جب بازار جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب وہ دی کلیجی جڑی ہے نا وہ بڑی پیاری ہے گی، وہ بڑا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے، تے بڑا ہے کہ انہوں لون مرچاں لا کے نا تو اسی کلیجی کھا رہے ہوتے ہیں، اور اسی دیکھنے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی کلیجی ہے اس کی نا۔ نارمل اگر آپ اس کو دیسی مرغے پہ چلے جائیں تو آپ کو اس کی بڑی کلیجی نہیں ملے گی، آپ کو چھوٹی ملے گی، لیکن اس کی کلیجی آپ کو ہمیشہ بڑی ہوئی ملے گی، اور یہ بڑی ہوئی ہے یہ کوئی اس کی صحت مند کی نشانی نہیں ہے، یہ صحت مند مرغے کی نشانی نہیں، نہ یہ صحت مند کلیجی کی نشانی ہے، بلکہ یہ بیمار مرغے کی اور بیمار کلیجی کی نشانی ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں اس کا ابھی ادراک نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم جو ہے اس کو بڑا خوشی خوشی وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ دیکھیں نا، اس میں ہمارا قصور بھی کچھ نہیں ہے۔ جب سے ہم نے یہ دیسی کھانے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی جو چیز قدرتی طور پہ تیار ہوئی اس کو تو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اشتہار چلتا ہے کہ جی وہ جو کھلا دودھ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جو پیکنگ والا دودھ ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا، پیکنگ والا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دودھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے وٹنر، اور وٹنر جو ہے وہ وائٹنر اسے کہتے ہیں، سفیدی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں دودھ کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا، اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ باقی بھی اگر اس میں کوئی کیمیکل ڈالے جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ لکھنے بھی چاہیے۔ تو ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ وہ جو کھولا دودھ ہے نا وہ تو جناب آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور یہ جو ہم نے ڈبے میں پیک کیا ہوا ہے نا یہ بڑا زبردست دودھ ہے۔ آپ چلے جائیں جناب، مختلف قسم کے نام آ گئے ہیں، اولپرز آ گیا، پہلے صرف حلیب ہوا کرتا تھا، اور حلیب کے ساتھ وہ ہوا کرتا تھا ملک پیک، اور پھر اولپر آ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ایوری ڈے، اور یہ جو ساشے اور پھر یہ چیزیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری وہ غیر قدرتی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، اور انسان نے اس کو کیمیکل سے بنا دیا ہے۔ اور آپ کا جو جسم ہے یہ کیمیکل کے لیے نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کا معدہ کیمیکل کے لیے بنا ہوا ہے۔ آپ اپنے اندر جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کیمیکل ڈال کے آپ اس انتظار میں ہوں کہ آپ کو کوئی طاقت مل جائے گی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اگر آپ پیپسی پی کے یا پھر آپ کوکا کولا یا پھر اس طرح کی اور کوئی 7 اپ وغیرہ پی کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑا ہے کہ آپ نے بڑی خوراک لے لی اور آپ کو اس جسم کو بڑا فائدہ ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو پیپسی ہے، 7 اپ ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں جتنے بھی
یہ جو کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں کہ سارا کاربونیٹڈ واٹر ہے اور کاربن سے یہ چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیمیکل ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیمیکل ہے، بس ایک بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ کیمیکل ہے، ٹھیک ہے۔ دودھ جو ڈبوں میں بنتا ہے وہ بھی کیمیکل ہے، یہ جو آپ کو پیپسی وغیرہ چیز ملتی ہے یہ بھی کیمیکل ہے، جو آپ کو گوشت ملتا ہے مرغی کی صورت میں یہ بھی کیمیکل کا ایک ڈبہ ہے، جو میں نے جس طرح پہلے بتایا نا کہ اس کو انہوں نے 45 ڈیز میں تیار کر کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور آپ بڑی خوشی سے آ کے جناب اس کو پھر کھاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ جس طرح اس کی کلیجی کا مسئلہ ہے تو کلیجی اس کی بہت زیادہ زہریلی ہوتی ہے، کیونکہ سارا کا سارا زہر، جن کی خوراک سارا زہر ہے، تو وہ سارا زہر کلیجی اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے اور ہم اس کو پھر کلیجی کو جو ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ مرغا کھا لیں اگر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن آپ کلیجی جو ہے اس کو ضائع کر دیا کریں، اور جو ہے اس کے کوئی پارٹس وغیرہ اس طرح، ابھی دیکھیں نا اس کا جو پوٹا ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنی کلیجی خطرناک ہوتی ہے، لیکن ہم اکثریت ہم میں سے جو ہے وہ پوٹے کو ضائع کروا دیتے ہیں اور کلیجی جو ہے اس کو بڑا شوق سے ہم کھاتے ہیں کہ جی ہم نے مرغی کی کلیجی لی ہے، اور پھر وہ بازار میں کیا ہوتا ہے بڑی کلیجی ہوتی ہے، اس کی 4 سیخیں بناتے ہیں، 4 حصے کرتے ہیں اور اس کو 10 روپے کی سیخ اور 15 روپے کی سیخ بیچتے ہیں اور ہم جناب اس کو پھر کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے آپ قدرتی چیز کو استعمال کریں، اگر پیپسی کے بغیر آپ کا گزارا ہوتا ہے تو ضرور کریں۔ ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے اور اس کو ہم پیپسی نہ پلائیں اور اس کو ہم گڑ کا شربت پلا دیں تو وہ کہتے ہیں لو جی یہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا جی، انہوں نے تو سانو جناب وہ گڑ کا شربت پلاتا۔ حالانکہ گڑ کے شربت بنانے میں ٹائم لگتا ہے اور اس پہ ایک مطلب چیز خرچ ہوتی ہے اور مہنگا بھی پڑتا ہے، اور پیپسی کیا ہے 20 روپے 25 روپے کی بوتل ہے، وہ آپ بازار سے جا کے لیں اور اس کو پلا دیں، ختم، اس میں نہ کوئی محنت ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پیپسی کو ہم نے ایک ٹرینڈ سمجھ لیا اور گڑ کے شربت کو اور اس طرح کے جو قدرتی شربت بنتے ہیں یا پانی جو بنایا جاتا ہے اس کو ہم نے جناب مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مطلب پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں اور یہ ابھی تک جو ہے یہ گڑ کے شربت پی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ گڑ کا شربت جو ہے وہ گڑ کے بڑے فائدے ہیں، گڑ کا شربت آپ کے لیے مفید ہے، آپ کی باڈی کے لیے مفید ہے، آپ کے معدے کے لیے مفید ہے، اور جو پیپسی وغیرہ یہ تو کیمیکل ہے اور جو کہ باڈی کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کو ٹھیک کرے اور یا اس کو وہ کچھ فائدہ پہنچائے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط اچھی چیز ہے۔ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ جسم میں پیدا ہو رہی ہیں، جو بیماری کبھی ہم نے سنی نہیں تھی اس بیماری کا بھی آج کل ذکر ہو جاتا ہے، جی ہیپاٹائٹس بی اور سی اور پتہ نہیں کیا، کینسر اور اللہ معاف کرے کووڈ-19 اور پتہ نہیں کیا، مطلب ایسی بیماریاں آ گئی ہیں۔ بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہیں سے تو آ رہی ہیں کہ ایک تو ہمیں کیمیکل کھاتے ہیں، پھر کیمیکل کو ہضم کرنے کے لیے بھی کیمیکل کھاتے ہیں، مطلب کوئی کیپسول کھا لیتے ہیں، اور اگر اس کیمیکل سے بیماری پیدا ہو جائے تو پھر ہم دوبارہ پھر کیمیکل کھا کے تو اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اینٹی بائیوٹک جو ہمارے جسم میں لگتی ہے، اس اینٹی بائیوٹک کے اوپر کبھی آپ نے غور کیا کہ پہلے اینٹی بائیوٹک اگر زیادہ ہوتا تھا تو سیپٹرون کوئی کھا لیتا تھا، یا پھر ایمپیسلین وغیرہ ایک انجیکشن ہوتا تھا، ایمپیسلین ایمپیکلاس کے کیپسول ہوتے تھے، جس طرح ابھی بھی ہیں ایموکسل وغیرہ، یہ کیپسول یہ 500 mg میں اور 250 mg میں یہ دستیاب ہیں۔ پھر آگومنٹن آ گیا اور اب جو ہے وہ سیفیکزیم آ گیا، سیفوٹیکزیم سوڈیم آ گیا، اور پھر جناب اور 4 جنریشن تک اینٹی بائیوٹک چلا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جو ہم کیمیکل کھاتے ہیں اس سے جو بیماری بنتی ہے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ اس کو چھوٹا موٹا جو اینٹی بائیوٹک ہے اس کو کور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو سیپٹرون تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور ایمپیسلین بھی سوال نہیں پیدا ہوتا، تو پھر ڈاکٹر آپ کے پاس جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ڈائریکٹ سیفیزیم لکھ کے دے دیتا ہے، سیفوٹیکزیم لکھ کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ آپ کو یہ انجیکشن بھی، اور تقریباً وہ انجیکشن اگر آپ دیکھ لیں، یا اگر آپ ایک سیفیکزیم کا کیپسول ہی لے لیں تو 100 روپے کا ایک کیپسول ملتا ہے، وہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے، اور ڈاکٹر کی بھی مجبوری ہے کیونکہ ہم بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اگر آپ ایک خوراک میں ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ اس کو ڈاکٹر ہی نہیں سمجھتے، تو اس لیے اس نے پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس نے ہیوی ڈوز دینی ہے اور ہیوی اینٹی بائیوٹکس دینی ہے، اور وہ ہیوی اینٹی بائیوٹکس کیا ہیں؟ وہ بھی کیمیکل ہیں۔ تو ہم کیمیکل کھاتے ہیں، کیمیکل کو ہضم کرنے کے لیے کیمیکل کھاتے ہیں، اور پھر کیمیکل سے اگر کوئی بیماری بن جائے تو پھر اس کو بیماری کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم کیمیکل کھاتے ہیں۔ پورا معاشرہ کیمیکل کے اوپر لگ گیا ہے، اور یہ کیمیکل کی وجہ سے تمام جو غیر قدرتی چیزیں تھیں، جو مطلب ہے کہ مصنوعی چیزیں تھیں، وہ اتنی مہنگائی کی حد تک چلی گئی ہیں کہ
کبھی یہ 2 روپے کی پیپسی ہوا کرتی تھی، 5 روپے کی، آج 25 روپے کی ہے، تو لوگ پیتے ہیں اور دھڑا دھڑ پیتے ہیں، شارٹ ہو جاتی ہے، مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے۔ دودھ جو ہے جس کو ہم دودھ کہتے ہیں، یہ وٹنر جو ملک پیک وغیرہ جتنے بھی آپ کے سامنے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، یہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں، ہمارا جسم کیمیکل کھانے کا عادی ہو چکا ہے، کیمیکل پینے کا عادی ہو چکا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کیمیکل سے ہٹیں اور قدرتی غذا کے اوپر آ جائیں، تو آپ کے جسم کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی ہیومن پاور جو ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔